اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران والی خراسان، سب سے پہلے تو شہادت حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ پر تمام مومنین و مومنات کو، عزاداران کو، اہل بیت کو، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، حال ہی میں ایک ناسوی مولوی ہے جس کے اپنی بھی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے اور دوسروں کو بھی اس نے اپنی طرح جاہل سمجھا ہوا ہے۔ اس بدبخت انسان نے حضرت قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کی گستاخی کی ہے۔ اللہ جانے یہ گلگت کا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، قاضی نثار کر کے اس کا کچھ نام لیا جا رہا ہے، اور اس نے اپنے ابدی جہل کا ثبوت دیا ہے سرکار بقیت اللہ کی شان میں گستاخی کر کے، ان کی شان میں جسارت کر کے۔ کچھ ٹائم پہلے ایک اور ملعون تھا، آسن باکسر، جسے جب اس نے بکواس کی تھی مولا کے اوپر تو علمی جواب گیا تھا، اور اس کے بعد معافیوں تلافیوں پہ آ گیا تھا وہ لعین انسان۔ خیر، اب تو وہ کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرا نمبر اب اس بدبخت کا ہے۔ چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف، اور اس پہ جو اس نے اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا ہمیں آپ کے سامنے علمی جواب رکھنا ہے۔ تم صبر کرو، ہمیں بھی دعا ہے۔ یہ سنو، ان کا 12واں امام حسن عسکری، ہم نے کہا ہم اس کو برا نہیں کہیں گے ورنہ وہ تو جعلی ہے، ابھی تک آیا نہیں، کچھ گھر میں بیٹھا۔ ہاں، حسن عسکری کا نام لکھا، ہم نے کہا چلو یار، اللہ نے فرمایا ہے تم کسی کے خدا کو برا مت کہو۔ امام حسن عسکری جی، ہمارے عزیز امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، سادات ہوگا، انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ انہوں نے تو جو ہے 12واں پہ غار میں ڈالا، سر مند راہ سے نکلے گا واویلا۔ ابھی اذان میں بھی کہتے ہیں اللہم عجل الفرج، جلدی نکالو یا اللہ، وہ نکلتا نہیں ہے۔ اس سے تو ہمارا دوسرے ہمسایوں کا جو ہے نا امام پیرس پہ بیٹھ کر کم از کم رورل سپورٹس پروگرام تو چلاتا ہے نا یار، ہیلتھ پروگرام تو چلاتا ہے یار، ایجوکیشن سسٹم تو چلاتا ہے، کچھ تو کرتا ہے۔ کیسے بے وفا بے مروت لوگ ہیں، بس کرو، توبہ کرو، کلمہ پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لعین نے جو فالتو قسم کی بکواسات کی ہیں عقیدہ امامت کے لحاظ سے اور دیگر معاملات پر، اس پہ اس نے دلیل تو کوئی نہیں دی، کیونکہ ایسے جاہلوں کو صرف ڈینگیں ہانکنا آتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بدبخت دوسروں کو بھی جہالت کے اندھیروں میں اپنی طرح لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ خدارہ وہ اس جاہل کی بات سننے کے بجائے اپنے اکابر محدثین، مفسرین، مورخین کو پڑھیں۔ اب سب سے پہلی بات کہ ولی العصر کے اوپر اس نے جو بکواس کی ہے کہ عقیدہ امامت جعلی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسی عقیدہ امامت کے اوپر سامعین گرامی قدر ان کے گھر کے بہت بڑے عالم، شاہ ولی اللہ کے خاندان کے، ان کے عالم نبیل اور شہید اسماعیل دہلوی نے پوری کتاب لکھی تھی منصب امامت، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اسماعیل دہلوی نے اسی عقیدہ امامت کے اوپر مستقل پوری کتاب لکھی، اور یہ مولوی بکواس در بکواس کیے جا رہا ہے کہ جی یہ عقیدہ امامت جعلی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ کبھی یہ خطابت کے مسائل میں ان چیزوں کو نہ لے کے آؤ، یہ اس طرح خطاب کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ تمہیں بہت شوق ہے عقیدہ امامت اور خلافت پر بحث کرنے کا، تو میدان مناظرے کا لگاؤ، وہاں پہ سارا پتہ چل جائے گا کس کا عقیدہ امامت سچا ہے اور کس کا عقیدہ خلافت جھوٹا ہے۔ ہاں، اس بدبخت کو جس طرح اسے آسن باکسر لعین کو ہم نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا، وہ تو بھاگ گیا، اس کے بعد پکڑا گیا، وہ حراست میں ہے، جلدی وہ فنار ہو جائے گا۔ اس ملعون کو بھی میں آن لائن مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، یہ اگر ایک باپ کا ہے خلافت و امامت پہ، اسے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، یہ آئے، دو ٹوک مناظرہ کرے، شرائط وغیرہ سب کچھ طے ہو جائیں گی، یا جھوٹا کر دے یا ہو جائے، بات تبھی آگے چلے گی۔ سامعین گرامی قدر، اصلاً جو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ایک ایک چیز کو ہمیں آپ کے سامنے ویریفائی کرنا ہے، کلیریفائی کرنا ہے۔
اب ولی العصر کے بارے میں جو اس نے کہا ہے کہ جی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حدیث میں آیا، وہ بھائی ذرا اپنے اہل سنت مسلک کی ساری کتابیں پڑھ لیتے تو پتہ چلتا صرف عبداللہ نہیں، حسن عسکری بھی میرے مولا کے والد کا نام آپ ہی کی روایات میں آیا ہے یہ۔ اور اس پر مستقل عبد الرحمن جامی نے پوری کتاب لکھی ہے، 12 امام۔ عبد الرحمن جامی اس نے پوری کتاب لکھی ہے 12 امام، جس میں ولی العصر کے والد سرکار عسکری ہی کا ذکر موجود ہے۔ اب عبد الرحمن جامی کے بارے میں آپ کو بتا دوں عزیزان، یہ ایسا نہیں کہ اس نے اگر محبت اہل بیت پر کتاب لکھی تو یہ شیعان حیدر کرار کا بڑا کوئی یہ خیر خواہ ہوگا یا بڑا پیار کرتا ہوگا یا شیعہ سنی بھائی بھائی کا قائل تھا۔ یہ انتہائی متعصب عالم تھا، انتہائی متعصب عالم تھا۔ یہ قاری گلزار احمد مدنی کی یہ کتاب سیرت عبد الرحمن جامی میرے پاس موجود ہے، اس میں پیج نمبر 89 پر انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا، ہرات میں مولانا جامی کا شمار ممتاز بزرگان دین اور اجل علماء اہل سنت و جماعت میں ہوتا تھا، اور آپ متعصب رافضیوں پر طعن و تنقید کرنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ شیعوں پہ طعن و تنقید کیا کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس کی تشہیر ہوئی تھی۔ عبد الرحمن جامی کی اتنا بڑا دشمن شیعت تھا۔ خیر سامعین گرامی قدر، اور یہ تو عبد الرحمن جامی کی ایک اور بات ہے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے مولانا شام زئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ ظہور مہدی، اہل سنت عالم اور بہت بڑے مدرس بھی تھے۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ، اور یہ قائل تھے کہ قائم آل محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور وہ جو جہالتیں مار رہا ہے کہ غار میں، اور جاہل انسان غار میں نہیں ہے، ان کے گھر کے بیسمنٹ میں سرداب میں ان کا مقام غیبت موجود ہے، کبھی سامرا جا کے دیکھو تو صحیح۔ خیر انہیں گولی مار کے شہید کیا گیا تھا مولانا شام زئی کو اس کتاب کی وجہ سے۔ وہ قائل تھے ولی العصر کی دنیا میں سن 255 ہجری میں تشریف آوری کے۔ خیر سامعین گرامی قدر، اس طرح میں اگر مولا کے غیبت پر دلائل دکھاتا ہوں تو وہ بہت آگے بات چلی جائے گی۔ اب اس نے جو بکواس کی ہے کہ ایسے امام کا فائدہ کیا ہے جو غیب میں ہو، آئیں جی فائدہ امامت بھی دکھا دیتے ہیں حضرت کو تاکہ ذرا ٹھنڈ پڑے۔ یہ میرے پاس سامعین گرامی قدر اس وقت کتاب موجود ہے محدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی خراسانی کی فرائض السمتین۔ فرائض السمتین میں صفحہ نمبر 52 پر یہاں پر حدیث نمبر 11 امام جعفر صادق سے مروی ہے، طویل حدیث ہے، لاحقہ عرض کروں گا۔ زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت ظاہر ہو اور چاہے غائب چھپی ہوئی ہو، اور نہ ہی قیامت قائم ہونے تک اللہ کی حجت سے خالی رہے گی۔ اگر وہ نہ ہو، اللہ کی کوئی عبادت نہ کرے، یہ قائم آل محمد کی وجہ سے ہے کہ پچھلے 1100 سال سے اللہ کی عبادت چل رہی ہے۔ اگر امام مہدی صلوات اللہ علیہ غیبت میں نہ ہوتے، آج کوئی اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہوتا، اگر حجت خدا نہ ہوتی، اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ تمہارے ابراہیم جوینی خراسانی صاحب نے لکھا، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، پھر یہ ابراہیم جوینی پہ اس سے پہلے کہ اعتراض کریں میں ابراہیم جوینی الخراسانی کا سٹیٹس دکھا دوں۔ تذکرۃ الحفاظ حافظ ذہبی کی کتاب جلد نمبر 4 ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 199 پر حافظ ذہبی نے بالکل واضح الفاظ میں جب ابراہیم جوینی کو ذکر کیا تو واضح لکھتے ہیں، امام المحدث فخر الاسلام صدر الدین ابراہیم بن محمد بن موید بن حموی الخراسانی الجوینی، ابراہیم جوینی کا جب ذکر کیا اسے امام بھی کہا ہے، محدث بھی کہا ہے، اس طرح حافظ ذہبی نے اس کا ذکر کیا۔ کل کو یہ اعتراض نہ کریں گے ہم ابراہیم جوینی کو مانتے نہیں، وہ تو شیعہ تھا، وہ تو ہمارا امام تھا بھائی۔ سامعین گرامی قدر، اب ذرا عقیدہ امامت و خلافت کے اوپر بھی بات کر لیں۔ یہ جو ان لوگوں کو آگ لگی ہے کہ یہ جعلی ہے، یہ وہ، اس کی اصل قرآن میں موجود ہے الحمدللہ۔ ولی العصر کی غیبت بھی قرآن سے ثابت ہے، اور عقیدہ امامت و خلافت کی اصل بھی قرآن سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ پڑھنا چاہوں گا جس سے یہ مسئلہ ہم کلیئر کیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیت کے بارے میں سامعین گرامی قدر برادران اہل سنت کے امام قرطبی کی تفسیر قرطبی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جلد نمبر اس کی اول ہے، اور صفحہ نمبر 278 پر یہ مسئلہ نمبر 4 میں امام قرطبی نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟
یہ آیت امام اور خلیفہ قائم کرنے میں اصل ہے. ایسا خلیفہ اور امام جس کی بات سنی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، تاکہ اس کے ساتھ کلمہ مجتمع رہے اور اس کے ساتھ خلیفہ کے احکام نافذ ہوں. فی الارض خلیفہ کس نے کہا تھا؟ اللہ نے. اور امام قرطبی کہہ رہے ہیں یہ آیت امام اور خلیفہ کا تعین کرنے میں اصل ہے. اصل، یہ اصل ہے. تو پتہ چلا خلافت و امامت من اللہ ہوتی ہے. اور سامعین گرامی قدر، میں اس پر اسماعیل دہلوی کی پوری کتاب دکھا چکا ہوں. یہ تو امام قرطبی کی ایک عبارت پیش کی تھی نا، اسماعیل دہلوی نے تو مستقل پوری کتاب لکھی ہے. خیر، اب رہ گیا غیبت کا مسئلہ، تو وہ بھی قرآن سے ہم ثابت کی دیتے ہیں. اگر ولی العصر کی غیبت نہیں ماننی تو پھر قرآن کا بھی انکار کر دو. ویسے تو تم لوگ ہو منکرین قرآن و حدیث ہی، لیکن چلو پھر بھی ظاہری طور پر بھی کر دو. محی الدین ابن عربی، یہ ابن عربی کی جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے اس وقت، تفسیر ابن عربی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر. اس میں سورہ بقرہ کی آیات میں جہاں اللہ نے غیب کا ذکر کیا ہے، وہ آیت بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو سورہ بقرہ کی شروعاتی آیات کا لاحقہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب. اس کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے سامعین گرامی قدر ابن عربی نے کیا لکھا؟ صفحہ نمبر یہ جلد اول صفحہ 565، سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے، المہدی فی آخر الزمان صلوات اللہ علیہ. یہ یؤمنون بالغیب سے مراد کون ہے؟ قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ، ولی العصر. یہ جس طرح آپ نے دیکھا ابن عربی نے بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں اپنی تفسیر میں لکھا. سامعین محتشم، یہ آج اگر واقعا والی خراسان کی شہادت نہ ہوتی تو میں اس کو پوری نانی یاد کروا کے بھیجتا. اور خیر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی اوقات میں رہو، آل محمد پہ بکواس کر کے اپنی والدہ کے شجرے کا اشتہار نہ چھپواؤ. اور بہت اگر شوق چڑھا ہوا ہے عقیدہ امامت پر، عقیدہ عصمت پر اور دیگر مسائل پہ بحث کرنے کا، تو ہم بیٹھے، آؤ میدان مناظرے کا لگاؤ، وہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.